نبي 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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما۔ اس کا ترجمہ، آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، اے محبوب علیہ السلام آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرما دو قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اللہ فرماتا ہے کہ ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ اب دیکھیں کہ گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں بھی میں نے شراب کی نحوست کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ اب آج کی اس جمعۃ المبارکہ میں کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام کی ایک جماعت نے شراب کے کاروبار کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں فتویٰ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شراب اور جوئے کے متعلق آپ فتویٰ ارشاد فرمائیں کہ ہم کیا کریں، اس لیے کہ ابتدائی اسلام کے اندر شراب نوشی یہ جائز تھی۔ اسلام نے آغاز میں ہی شراب کو حرام نہیں قرار دیا۔ اب اس آیت کے ضمن میں کئی سارے ایسے مسئلے ہیں جو ہم اس آیت کو پیش کر کے حل کر سکتے ہیں، اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ حل بھی ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ قرآنی نسخہ ہے۔ جب انشاءاللہ قرآنی نسخے پر عمل کیا جائے گا تو اس کے اثرات بڑے اچھے مرتب ہوتے ہیں۔ دیکھیں تو صحابہ کرام کی ایک جماعت نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں فتویٰ مانگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہمیں شراب کے کاروبار کے متعلق فتویٰ دیں کہ ہم کیا کریں۔ تو اللہ رب العزت نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اس سوال کو دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتویٰ دیا، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے پیغام آسمان سے بھیج دیا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، محبوب یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، کیونکہ ابتداء یہ بات آپ ذہن میں رکھیں اور توجہ سے سنیں، ابتدائی اسلام میں شراب حرام اسلام نے نہیں قرار دی، بلکہ اس وقت شراب نوشی جائز تھی اور صحابہ کرام کی ایک اکثر جماعت پیتی بھی تھی۔
تو اسلام کے اندر آغاز میں اس کو حرام نہیں قرار دیا. تو جب حرام نہیں تھا تو اس کا کاروبار بھی ہوتا تھا، شراب نوشی بھی ہوتی تھی، پیتے تھے، پلائی بھی جاتی تھی. تو صحابہ کرام کی ایک جماعت جو اسے بچتی تھی، جو لوگ نہیں پیتے تھے، ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سوال کر لیا. یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ بتائیے شراب کے متعلق ہم کیا کریں. تو حضور علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پڑھ کر کے سنایا، قل فیہما اثم کبیر، کہ اس میں اثم کبیر، ایک بڑا جو ہے تمہارے لیے نفع بھی ہے. یہ پہلے تو اسے گناہ قرار دیا کہ یہ اثم کبیر، بڑا گناہ ہے. شراب کے اندر کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے. پھر آگے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن اس کے نفع سے بڑا تو گناہ ہے. شراب کے جو نفع ہے، یعنی شراب کو تم پیو گے تو مدہوش ہو جاؤ گے، تمہیں تمہارے نفس کو سکون اور سرور ملے گا. اگر اس کی خرید و فروخت کرو گے تو کچھ دنیاوی منافع مل جائے گا، یہی تمہارے لیے فائدہ ہے. لیکن اس کے فائدے سے کہیں زیادہ بڑا اس میں گناہ ہے. تو جب اسلام کے اندر شراب کے متعلق سوال پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ شراب کو حرام نہیں قرار دیا، پہلے شراب پینے کو گناہ قرار دیا گیا. پہلے شراب پینے کو کیا قرار دیا گیا؟ گناہ قرار دیا گیا. اس کے بعد کچھ صحابہ شراب سے بچنے لگے اور کچھ لوگ شراب پیتے رہے. کچھ لوگوں نے شراب کو پینا نہیں چھوڑا. اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کی ایک جماعت نے شراب پی، اور جب نماز کا وقت ہوا تو وہ نماز میں شریک ہو گئے. شراب پی اور نماز کا وقت ہوا تو نماز میں شریک ہو گئے. تو جب نماز میں شریک ہوئے تو شراب کا نشہ غالب ہوا. تو حالت نماز میں جو قرات کر رہے تھے تو سورہ کافرون پڑھ رہے تھے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اس کا معنی ہوتا ہے اے محبوب ان کافروں سے آپ فرما دے، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی میں اس کو نہیں پوجتا جس کی تم پوجا کرتے ہو. تو صحابہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور صحابہ کی ایک جماعت نے جب شراب پی لی، نشے کا غلبہ ہوا، حالت نماز میں شرکت کی، تو لا اعبد ما تعبدون کی جگہ پر انہوں نے پڑھ دیا اعبد ما تعبدون، میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم کرتے ہو. دیکھا، جب شراب کا نشے کا غلبہ ہوا تو نماز میں قرات کے اندر غلطی ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ آنا جب تک تم نشے کی حالت میں رہو. اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ آنا جب تک تم نشے کی حالت میں رہو. جب یہ پیغام، پہلے پیغام کیا آیا؟ اثمہما قل فیہما اثم کبیر، کہ شراب پینے میں بڑا گناہ ہے. پھر بھی بعض صحابہ پیتے رہے. پھر پیغام آ گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ آنا جب تک تم نشے کی حالت میں رہو. تو پہلا پیغام آیا تو کچھ صحابہ نے شراب کو چھوڑ دیا اور کچھ پیتے رہے. لیکن جب دوسرا پیغام آ گیا تو اب نماز کی بات ہے. اگر آپ نے مثال کے طور پر ظہر سے پہلے پی لیا تو اس کا نشہ اتنا جلدی نہیں اترے گا کہ آپ نماز پڑھ سکو، اور عصر سے پہلے پی لیا تو اس کا نشہ اتنا جلدی نہیں اترے گا کہ آپ نماز عصر پڑھ سکو. تو صحابہ کی نماز کے ساتھ جو لگن تھی، جو دلچسپی تھی، اس لگن کے لیے صحابہ نے، جو لوگ پی رہے تھے انہوں نے بھی نماز کے ذوق اور شوق کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا. بعض تو پہلے ہی چھوڑ چکے اور بعض جو بچے تھے انہوں نے بعد میں چھوڑ دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. پہلے شراب کو گناہ کہا، پھر شراب پی کر کے نماز کے قریب نہ کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ میں شراب کو حرام قرار دیا. اب اس آیت سے دیکھو کئی سارے مسئلے حل ہوتے ہیں.
ہم کسی کی عادت کو ایک ساتھ نہیں چھوڑا سکتے. اگر کوئی کسی گناہ میں ملوث ہے تو ہم یہ سوچے کہ نہیں اس کو یہ جوار سے میں ایک دم الگ کر دوں, اس کو میں شراب سے ایک دم الگ کر دوں. نہیں, قرآن کا اصول اور ضابطہ سمجھو کہ جب اسلام کا آغاز تھا تو عرب کے لوگ شرع کے بڑے بدمست ہوتے تھے, نشے مند لوگ ہوتے تھے. شراب کا کاروبار عرب میں عروج پر تھا. جہاں دعوت ہوتی شراب پہلے ہوا کرتی تھی, جہاں کھان پان ہوتا شراب پہلے ہوا کرتی تھی. ایسی قوم کو شراب سے باز رکھنا تو قرآن کا اصول اور ضابطہ سمجھے. قرآن نے پہلے ہی حکم میں شراب کو حرام نہیں قرار دیا بلکہ پہلے اسے گناہ کہا. پھر جب شراب پی لو تو نماز کے قریب نہ آؤ فرمایا گیا. جب تیسری مرتبہ کا حکم آیا تو اللہ نے فرمایا کہ اب تمہارے لیے شراب کو حرام قرار دیا. اگر آج امت مسلمہ اس اصول پر اور اس اسلوب پر توجہ دے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن کی رہنمائی میں بڑے سارے گناہ ایسے ہیں جس سے ہم باز اور دور ہو سکتے ہیں. دیکھیں تو شراب کے متعلق 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا. پہلے اسے گناہ قرار دیا گیا, پھر جب شراب بعض صحابہ نے چھوڑ دی, بعض پیتے رہے, تو حالت نماز میں جب شراب پی کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب حالت نماز میں بھی تم شراب پی کر کے نہ آیا کرو. تو پھر جو صحابہ پی رہے تھے انہوں نے بھی چھوڑ دیا. تب اللہ تعالیٰ نے پھر شراب کو حرام قرار دیا کہ اب شراب یہ مطلق حرام ہو گئی. نہ پی سکتے, نہ بیچ سکتے, نہ کسی کو پلا سکتے, نہ کسی کو دے سکتے, نہ خرید سکتے, نہ بیچ سکتے. شراب سے تعلق توڑ ہی دینا جائز ہو گیا. اب اس سے کسی طریقے کا تعلق بنائے رکھو گے تو اس میں تمہارے لیے نقصان ہی نقصان ہے. دیکھیں اس آیت میں شراب اور جوئے کی مذمت بیان کی گئی کہ جوئے اور شراب کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے. جوئے اور شراب کا گناہ اس کے نفع سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. نفع تو یہی ہے کہ شراب سے کچھ سرور پیدا ہوتا ہے یا اس کی خرید و فروخت سے تجارتی فائدہ ہوتا ہے, اور جوئے میں یہ فائدہ ہے کہ اس سے کبھی مفت کا مال ہاتھ آ جاتا ہے. لیکن شراب اور جوئے کی وجہ سے ہونے والے گناہوں اور فسادات کا کیا شمار. اس سے نفع اللہ نے فرمایا کہ اثم کبیر و منافع للناس, اس میں نفع تو ہے, اس میں نفع تو ہے, ومنافع للناس, اس میں نفع تو ضرور ہے, وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا, لیکن اس کا نفع اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا اس کا گناہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کے نفع کی طرف نہ جائے بلکہ شراب کے گناہ اور اس کے حرام ہونے کے سبب ہم اس سے بچتے رہے, ہم بھی بچے اوروں کو بھی بچائے. دیکھیں شراب سے عقل زائل ہو جاتی ہے, غیرت و حمیت کا جنازہ نکل جاتا ہے, ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, عبادت سے دل اکتا جاتا ہے, عبادت کی لذت سے دل نکل جاتا ہے. جوئے کی وجہ سے لوگوں سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہے, آدمی سب کی نظر میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے, جوئے باز سٹے باز کے نام سے بدنام ہوتا ہے, کبھی کبھار اپنا سب مال و اسباب جوئے میں ہار دیتا ہے, زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے, محنت سے جی چرانا شروع ہو جاتا ہے اور مفت خور بننے کی عادت پڑ جاتی ہے وغیرہ. یہ تمام اس سے ہونے والے نقصانات ہیں. شرابی اور جواری یہ ایک ایسی بدنامی ہے کہ بندہ اس کے قریب بھی جانا پسند نہیں کرتا. ہے کوئی آپ کے اندر ایسا کہ جو یہ خواہش رکھتا ہو کہ میں ایک شرابی سے دوستی کروں, میں ایک جواری سے دوستی کروں؟ نہیں, بلکہ جواری کے اندر جو جوار کی اور شراب نوشی کی عادت ہے, ان گناہوں سے ہمیں نفرت کرنا ضروری ہے. ان کے گناہوں سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے اور ان کو گناہوں سے باز رکھنے کی اصلاح اور دعوت بھی ہم نے دینی چاہیے. اب دیکھیں ان باتوں سے بچنا, اور جو لوگ ان باتوں سے بچتے ہیں وہ اللہ کو کتنے محبوب ہوتے ہیں وہ آپ سماعت فرمائیں. حضرت ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تفسیرات احمدیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو جعفر طیار کی 4 خصلتیں بہت پسند ہیں. یہ کس نے لکھا؟ حضرت ملا احمد جیون نے اپنی کتاب تفسیرات احمدیہ کے اندر لکھا کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا جعفر طیار کی 4 عادتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جعفر وہ تمہاری 4 عادتیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہاری 4 باتیں کون سی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اب دیکھیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جعفر طیار سے دریافت فرمایا. انہوں نے عرض کی ایک خصلت تو یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی. ایک میری عادت تو یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی شراب نہیں پی. یعنی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل ظاہر ہوتی ہے اور میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو جائے. کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ ابتدائی اسلام میں شراب پینا جائز تھا، درست تھا، لیکن میں نے شراب کو حرام ہونے کا جو حکم نازل ہوا اس کے بعد بھی نہیں پی اور اس سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی. اس لیے کہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ شراب پینے سے عقل ظاہر ہو جاتی ہے اور میں یہ چاہتا تھا کہ میری عقل اور زیادہ تیز ہو جائے. اس لیے میں نے نہ شراب کے حکم کے بعد کبھی پیا نہ شراب کا حکم آنے سے پہلے کبھی شراب کو پیا. تو شراب نہ پینا حضرت جعفر طیار کی یہ عادت اللہ رب العزت کو بہت پسند تھی. دوسری خصلت یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی. کیا فرماتے ہیں کہ جب اسلام کی روشنی ہم تک نہیں پہنچی اس سے پہلے بھی میں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کسی بت کی عبادت اور پرستش اور پوجا نہیں کی. دیکھیں کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. مجھے اس بات کا علم تھا یا رسول اللہ کہ یہ تو پتھر ہے اور پتھر نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. تو میں نے زمانے جاہلیت کے اندر بھی کبھی کسی بت کی عبادت اور پوجا نہیں کی تھی. تیسری خصلت یہ ہے کہ میں کبھی زنا میں مبتلا نہ ہوا کیونکہ میں اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا. کیا کہتے تھے کہ میں کبھی زنا میں مبتلا نہیں ہوا. آج ہمارے معاشرے میں اس بات کی طرف بھی ہم نے توجہ دینی چاہیے کہ شراب نوشی، جوا بازی اور زناکاری یہ تیزی کے ساتھ سرایت کر رہی ہے ہمارے نوجوان نسل کے اندر. دیکھو آج نوجوانوں کا اکثر طبقہ شراب نوشی میں مبتلا ہے، نشے کی طرح طرح اشیاء کو ایجاد کر کے اس میں مست ہو رہا ہے. جوا بازی کی محفلیں راتوں رات سجائی جاتی ہے اور زناکاری بھی اپنے عروج پر ہے. یہ تمام باتیں جن باتوں سے حضرت جعفر طیار بچتے رہے اور یہ بچنا اللہ کو بہت پسند آیا. آج یہی ساری عادتیں جن عادتوں سے جعفر طیار بچتے تھے آج یہ امت کے نوجوان اس میں مشغول ہو رہے ہیں، اس میں ملوث ہو رہے ہیں، اس میں مستغرق ہو رہے ہیں. آج اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں پسند ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت فرمائے، ہم اللہ کے محبوب بن جائے، اللہ ہمیں پسند فرمائے، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جن باتوں پر جعفر طیار نے عمل کیا ہے آج اگر یہ نوجوان ان باتوں پر عمل پیرا ہو جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ آپ سے محبت فرمانے لگ جائے. اللہ ہم سے محبت فرمائے گا، لیکن شرط ہے کہ جن باتوں سے سیدنا جعفر طیار، اور یہ جعفر طیار ہے کون؟ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے سگے بھائی ہے، حضرت جعفر ابن عقیل. یہ حضرت مولا علی کے سگے بھائی ہے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا ہم دعویٰ تو کرتے، نعرے تو لگاتے نعرے حیدری، لیکن مولا علی کی محبت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ لوگوں میرے اور میرے بھائی کی سیرت پر عمل کرو. یہ سیرت پر عمل کرنا تمہیں اللہ کا محبوب بنا دے گا. دیکھا جعفر طیار فرماتے کہ کبھی میں زنا کی بلا میں مبتلا نہیں ہوا کیونکہ اس کو میں بے غیرتی سمجھتا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پاس میری بیوی موجود ہے اور میری بیوی کے ہونے کے باوجود میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں؟ یہ میری غیرت کو گوارا نہیں تھا. ایسی غیرت اپنے اندر پیدا کرو. لیکن آج زناخوری کو لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، زناکاری کر کے لوگ اپنے سینے کو چوڑا کر کے چلتے ہیں. لیکن اللہ کے بندو یاد رکھو، جب بندہ زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو زمین اللہ کی بارگاہ میں چیختی ہے اور چلا کر کے کہتی ہے کہ مولا تو مجھے حکم دے دے کہ میں پھٹ جاؤں اور اس کو اپنے اندر سنبھالوں. زمین یہ چلا کر آواز اللہ کی بارگاہ میں لگاتی ہے.
آپ یہ غور کریں اور سوچیں کہ یہ زنا کتنی بری وبا ہے، یہ کتنی بری بلا ہے۔ تو آج ہمارا نوجوان طبقہ اس کی طرف بھی مائل ہو رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ان بری وبا سے ہمیں بچنا چاہیے۔ فرماتے چوتھی خصلت یہ تھی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا تھا۔ اب آپ غور کریں کہ حضرت جعفر طیار کی جو 4 عادتیں ہیں وہ کون سی کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، چاہے وہ شراب کا حکم آیا ہو یا نہ آیا ہو، کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی میں نے زنا نہیں کیا، اور چوتھی عادت کون سی کہ کبھی میں نے زمانے جاہلیت میں بھی بت کی پوجا نہیں کی۔ تو چلو بت کی پوجا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن یہ 3 عادتیں، شراب پینا، اس کے بعد ہے زنا کرنا، اس کے بعد ہے جھوٹ بولنا، یہ 3 باتیں تو ہم میں پائی جاتی ہیں۔ آپ اپنے سماج اور معاشرے پر نگاہ ڈالیں نا تو زنا کاری بھی آپ کو مل جائے گی، شراب نوشی بھی مل جائے گی، اور جھوٹ بولنا بھی، اور جھوٹ تو اکثر ہو گیا ہے، بعد میں جھوٹ ہے۔ تو آخر ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ صحابہ کی جماعت تھی، اور سرکار سیدنا جعفر طیار کی یہ عادتیں اللہ کو اتنی محبوب کہ اللہ نے پیغام بھیج دیا کہ جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو یہ پیغام سنا دو کہ اللہ کے رسول آپ کا جو جعفر ہے اس کی 4 باتیں اللہ کو بڑی پسند ہے، اس کی 4 باتیں اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تو آج ہم بھی یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی نہ ہم سے جھوٹ بولیں گے، نہ شراب نوشی کی طرف جائیں گے۔ شراب نوشی سے مطلب کسی بھی طرح کے نشے کو ہم نہیں اختیار کریں گے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ سچے دل سے توبہ کرے اور اپنی توبہ کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا موقع فراہم کرے۔ ایسا نہیں کہ توبہ کی پھر پی لیا، توبہ کی پھر پی لیا، توبہ کی پھر پی لیا، ایسے نہیں ہے۔ بار بار توبہ کرتے رہو اور پیتے رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ اب دیکھیں آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، جوا بھی بری چیز ہے اور شراب نوشی بھی بری چیز ہے۔ دیکھیں آخری بات سن لیں۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیکھیں مولا علی کا فرمان، پہلے ان کے بھائی کا سنا، اب مولا علی کا سنیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا، اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگ نشے میں ایسے ملوث اور مستغرق ہے کہ اس کو ناپاک اور شیطانی عمل سمجھتے ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے کہ یہ شیطانی فعل ہے، یہ ناپاک کام ہے، نہیں، بلکہ ایسا حرام کام کر کے بھی فخر محسوس کرنا۔ سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کا ایمان مر چکا ہے۔ اگر ایمان زندہ ہوتا تو بندہ حرام کو حرام سمجھتا، ناجائز کو ناجائز سمجھتا، گناہ کو گناہ گردانتا، لیکن گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، حرام کو حرام نہ جاننا، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری اور حد درجے کی کمزوری ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ دیکھیں مولا علی فرماتے کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، پھر اس جگہ مینارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو حضرات مسجدیں بنانے والے ہیں وہ بھی اس بات کا خیال نہیں کرتے، شرابی کا بھی لے رہے، جواری کا بھی لے رہے، کرنا چاہے وہ شراب کے پیسے لا رہا ہے یا جوا سے کما کے لا رہا ہے، مسجد میں ہر ایک کا مال لے لیا جا رہا ہے۔ سنو اہل سنت، یہ مولا علی ہے، اہل سنت کے امام ہے، اور یہ اہل بیت اطہار کے سرخیل ہے، اور تمام سیدوں کے دادا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ ایک قطرہ اگر کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ پر مینارہ بنایا جائے تو میں اس مینارے پر کھڑا ہو کر اذان نہیں کہوں گا۔ یہ حضرت مولا علی آگے فرماتے ہیں، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے، اور اگر دریا میں شراب کا، بھئی آپ سمجھ سکتے نرمدا ندی نا، یہ دریا، نرمدا ندی یہ دریا ہے، اگر اس میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے گا تو کسی کو پتا چلے گا؟ بھئی بولے نا پتا چلے گا۔ لیکن تقویٰ دیکھو ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا تقویٰ دیکھو، فرماتے کہ شراب کا ایک قطرہ اگر دریا میں پڑ جائے اور پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانوروں کو بھی نہیں چراؤں گا۔ کیا فرمایا؟ شراب کا ایک قطرہ ندی میں گر جائے، دریا میں گر جائے،
پھر وہ دریا خشک ہو جائے، وہاں پر گھاس نکل آئے، میں اپنی بکریوں کو بھی ایسی گھاس نہیں کھلاؤں گا۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ اگر شراب کا ایک قطرہ دریا میں گر جائے، پھر وہ دریا سوکھ جائے اور پھر وہاں پر گھاس اگ نکل آئے اور پھر اس گھاس کو بکری کھا لے، مولا علی فرماتے ہیں کہ میں اس بکری کے دودھ کو بھی نہیں پیوں گا۔ اب آج ہمارے اندر یہ احتیاط ہے؟ آج ہم اپنے اسلاف کے طریقے پر ہیں؟ آج ہم ان کی روش پر چل رہے ہیں؟ ہم صراط مستقیم پر ہیں؟ ہم سواد اعظم کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں یا ہم کس طرف نکل پڑے ہیں؟ آخر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ مولا علی کی محبت ایسے نہیں آئے گی، صرف نام لینے سے نہیں آئے گی، صرف نعرہ حیدری لگانے سے نہیں آئے گی۔ مولا علی کی محبت تبھی آئے گی جب تم تعلیمات مولا علی پر عمل کرو گے، مولا علی تبھی تم سے خوش ہوگے، باقی خوش نہیں ہوں گے۔ آج ہمارے اندر بس یہ اصول بن گیا ہے کہ بزرگوں کا نام لے لو یہ خوش ہو جائیں گے، ہرگز خوش نہیں ہوں گے جب تک ان بزرگان دین کی تعلیم پر عمل نہیں کیا جائے گا اور ان کی تعلیمات کو عام نہیں کی جائیں گی، یہ اسلاف کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ انہوں نے تعلیمات مصطفیٰ کو عام کرنے کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی، اپنی عمریں کھپا دی، اور آج یہ امت ان کے نام پر نہ جانے کیسے کیسے کاروبار چلا رہی ہے، پھر بھی نہ انہیں شرم آتی ہے نہ حیا آتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ہم بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ تمام کو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی زندگی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔